ستھرا پنجاب کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی گلیاں صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے شہر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی دیہات صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے گاؤں صاف کرا رہی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا فائدہ 13 کروڑ عوام کا ہے۔ مریم نواز شریف کا ہر فیصلہ پنجاب کے شہری کے سینٹرک ہے، عوام اس کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، ان کا ہر فیصلہ، ان کے جو منصوبہ بندی ہے اس میں پنجاب کی عوام، پنجاب کے شہری، پنجاب کی خواتین، پنجاب کے بزرگ، پنجاب کی یوتھ، پنجاب کے نوجوان، ان کا اس فیصلہ سازی کا محور ہوتے ہیں، اور ستھرا پنجاب اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو آج اگر آپ کی صفائی ہو رہی ہے اور اگر آج آپ کے گھر صاف ہو رہے ہیں تو بطور شہری آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ اور 200 شہر، اس میں آبادی کی جو لمٹ ہے اس کو لگا کے یہ جو سینسس بھی استعمال کرتا ہے بائیفرکیشن، اور کسی قسم کا جو نظام ہے وہ صفائی کا موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ منصوبہ نہ صرف شروع ہوا بلکہ اس وقت یہ منصوبہ پنجاب کی ہر گلی، ہر بازار، ہر شہر، ہر ڈسٹرکٹ، ہر یونین کونسل، ہر تحصیل، ہر ڈویژن تک پہنچ چکا ہے، اور 13 کروڑ آبادی جو ہے وہ اس سے مستفید ہو رہی ہے۔ یہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے۔ اور آپ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، آپ لوگ پنجاب کے رہنے والے ہیں، دیہی علاقوں کے رہنے والے ہیں، شہروں کے رہنے والے ہیں، آپ ساری ڈسٹرکٹس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ آپ کو بھی معلوم ہے۔ اور جس قسم کا یہ منصوبہ ٹرانسپیرنسی اور ڈیجیٹائزیشن کی مثال ہے، آپ لوگ ضرور ان کے ڈیجیٹل سینٹر میں جائیں اور آپ دیکھیں ہر صفائی کرنے والا، ہر گاڑی، ہر ٹرانسفر اسٹیشن، ہر کنٹینر، ہر ڈسپوزل سائٹس، اور اب جو ہم فردر آگے لے کے جا رہے ہیں اس کو، وہ ڈیجیٹلی میپڈ، ڈیجیٹلی ٹریسڈ اور ڈیجیٹلی ٹریکڈ ہے۔ اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ کسی بھی حکومت کا سب سے بڑا پروگرام ہے۔ 250 بلین کی سرکولر اکانومی جنریٹ کرتا ہے۔ تو اس پورے تفصیل کا جانے کا مقصد ستھرا پنجاب سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ آج اگر مریم نواز شریف صاحبہ ستھرا پنجاب کے ذریعے آپ لوگوں کے گھر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی گلیاں صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے شہر صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کی دیہات صاف کروا رہی ہیں، آپ لوگوں کے گاؤں صاف کرا رہی ہیں، تو اس میں سب سے بڑا فائدہ 13 کروڑ عوام کا ہے۔ مریم نواز شریف کا ہر فیصلہ پنجاب کے شہری کے سینٹرک ہے، عوام اس کا سینٹر پوائنٹ ہوتا ہے، ان کا ہر فیصلہ، ان کے جو منصوبہ بندی ہے اس میں پنجاب کی عوام، پنجاب کے شہری، پنجاب کی خواتین، پنجاب کے بزرگ، پنجاب کی یوتھ، پنجاب کے نوجوان، ان کا اس فیصلہ سازی کا محور ہوتے ہیں، اور ستھرا پنجاب اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ تو آج اگر آپ کی صفائی ہو رہی ہے اور اگر آج آپ کے گھر صاف ہو رہے ہیں تو بطور شہری آپ کے اوپر بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ دنیا کے کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا کہ حکومت صفائی کرتی رہے اور شہری کوڑا ڈالتے رہے، یہ ایک ان اینڈنگ پروسیس ہوگا، اور اس میں رسپانسبلٹی حکومت نے اپنی پوری کی ہے، پورا نظام دیا ہے، پورا انفراسٹرکچر دیا ہے، پوری ٹیکنالوجی دی ہے۔ اب اس میں جو عوام کا فرض ہے وہ عوام نے پورا کرنا ہے۔ ایک وقت ہے کوڑا پھینکنے کا، ایک جگہ ہے کوڑا رکھنے کی، ایک جگہ ہے ٹرانسفر اسٹیشن کی، ایک جگہ ہے جہاں سے ڈسپوزل ہونا ہے، اور آپ نے اپنے کوڑے کو کس جگہ، کس وقت، کس طرح پھینکنا ہے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے۔ کیونکہ اب ہم جس فیز میں ستھرا پنجاب کے انٹر ہونے جا رہے ہیں وہ پینلٹیز ہم ڈالنے جا رہے ہیں، جو کوڑا پھیلانے کے ضوابط کو انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے کوڑے کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے، کس ٹائم پہ پھینکنا ہے، کچرا نہیں پھینکنا، گاڑیوں سے ایسے پھینک رہے ہوتے ہیں کوڑا جس طرح پتہ نہیں کیا نظام ہے جو اس کو اٹھائے گا۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ عوام کی ہے اس میں اب، کیونکہ حکومت نے اپنی ذمہ داری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اسی طرح میں اب آؤں گی جو ٹریفک ہے۔ آپ نے دیکھا ہے
کہ ٹریفک کے اوپر یہ ضرور میں کہنا چاہتی ہوں کہ ستھرا پنجاب بات مکمل کرنے سے پہلے کہ 150 بلین کا یہ منصوبہ فرسٹ فیز کا مکمل ہو گیا ہے. سیکنڈ فیز میں ہم اس کی کریکشن فیز میں جا رہے ہیں جس میں مزید ہیومن ریسورس اور مشینری کو ایڈ کر رہے ہیں. اور جو اس وقت فیز سٹارٹ ہو چکا ہے وہ ویسٹ ٹو ویلیو کا, کہ جب آپ کی ڈمپنگ سائٹ ٹرانسفر اسٹیشن سے یہ انسنریٹرز لگا کر اس کی ڈسپوزل اور اس کا پورا کہ یہ ویلیو, پوری دنیا اپنے ویسٹ سے ویلیو جنریٹ کرتی ہے, الیکٹریسٹی بناتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب میں پہلی دفعہ پاکستان میں ویسٹ ٹو ویلیو کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے. اور ہم ڈمپنگ اور لینڈ فل سائٹس اس وقت 2 پنجاب کی کنسٹرکشن فیز میں ہیں, وہ اس ADP کا اسکیم تھا. انسنریٹر, ریسائکلنگ پلانٹس اور اس کے بعد کمپوسٹنگ اور جو بایو گیس ہے اور الیکٹریسٹی ہے اس کی طرف ہم یہ نظام کو اس 3rd فیز میں لے کر جا رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی ملین ایکرز کے اوپر گندم لگنی ہے. آج 16.3% لگ چکی ہے. 97% ٹارگٹ مکمل ہو چکا ہے. یہ کسان کا کانفیڈنس ہے. کسان نے دیکھا کہ جو بات کی ہے, جو وعدہ پورا کیا ہے اس کو مکمل کیا ہے مریم نواز شریف نے. اور کسان کارڈ کا فیز 3 سٹارٹ ہو گیا جس میں 8 لاکھ فارمرز اس وقت کسان کارڈ سے مستفید ہو رہے ہیں. 95 بلین ڈسپرس ہو چکا ہے اس کسان کارڈ کے اندر, اور 95 بلین سے 62 بلین جو ہے وہ یوٹیلائز ہو چکا ہے, اور 98% ریکوری ریٹ, کہ جو کسان پیسہ لے رہا ہے وہ کسان واپس پیسہ دے رہا ہے. تو اس کو 2nd فیز اور 3rd فیز کی پیمنٹ ہو رہی ہے. اور یہ جو گندم کی کاشت ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پنجاب اس وقت اپنے ٹارگٹ میں اچیو کرنے میں لیڈ کر رہا ہے. سب سے زیادہ ٹارگٹ اور اس وقت کی کاشت ہے جو پنجاب کے کسانوں نے کی ہے. تو یہ جو ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو جو ریسنٹ بائی الیکشن ہے, یہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے, حکومت کوئی بات کر دے اور عوام کو یہ پتا ہو کہ اس پہ عمل درآمد کرنا ہے, یہ اس حکومت کی, اس وزیر اعلیٰ کی یا اس لیڈر کی بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے, بہت بڑی. کیونکہ جب عوام کو یقین ہو جائے کہ یہ لیڈر ڈیلیور کرتا ہے, ہماری بہتری کی بات کرتا ہے. آج نوجوان کو اگر 50,000 اسکالرشپس دی جا رہی ہیں اور 60,000 اسکالرشپ اس سال دینی ہے, تو یہ اس بچے کا کانفیڈنس ہے. جو بچہ نہیں پڑھ سکتا تھا, آج میرٹ پہ بیسٹ انسٹیٹیوشنز میں یہ 60,000 بچے پڑھ رہے ہیں. آج اگر 1 لاکھ لیپ ٹاپ ایک سال میں بچے کو ملتا ہے جس میں وہ IT ڈیجیٹل ورلڈ کو ایکسس کر سکتا ہے, تو یہ اس بچے کا کانفیڈنس ہے. جو اسکل ڈیولپمنٹ ہے, 1 لاکھ بچہ اسکل ڈیولپمنٹ کا ٹارگٹ ہے 1 سال کا, کہ جو بچے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں. یا ابھی بہت بڑا کریک ڈاؤن, یہ بھی میں اناؤنس کرنا چاہتی ہوں, بہت بڑا کریک ڈاؤن جو بانڈڈ لیبر کا ہے اس کو آج سے شروع کرنے کا وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہہ دیا. یہ شہباز شریف صاحب نے بھٹوں پہ جو بچے چائلڈ لیبر میں ملوث ہوتے تھے وہ کیمپین کی, پھر 4 سال اس کو کسی نے مڑ کے دیکھا ہی نہیں. جہاں محکمے, ڈپارٹمنٹس, سیکٹر تباہی کی طرف لے کر گئے, وہاں سوشل فیبرک کو بھی تباہی کی طرف لے کر گئے, اخلاقیات کو بھی تباہی کی طرف لے کر گئے. جو چیزیں موجود تھیں ان تمام کو تباہ کیا. آج رونے پٹنے ڈالے ہوئے. مطلب آپ دیکھیں, آج مبشر لقمان صاحب کو میں ضرور کوٹ کروں گی, کل انہوں نے پروگرام میں ویلاگ میں کیا کہا کہ آج میری بچی 10:30 یا 10 کا ٹائم ہے, میری وائف اور میری جو بچی ہے وہ باہر گئی ہوئی اور مجھے کوئی ڈر نہیں ہے. میں نے فون کر کے پوچھا بھی نہیں. CCD نے جو کام کیا ہے, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے, پولیس میں اس کی مثال نہیں ملتی. ڈرون سرویلنس پنجاب میں ہو رہی ہے کرائم کے سائٹ کی. کسی نے سنا تھا کہ جو کرائم کا سائٹ ہے اس کی ڈرون سرویلنس ہو, ٹیکنالوجی, باڈی کیمز لگے ہوں. جب اگر پولیس جاتی ہے وہ باڈی کیمز لگے ہوں, ٹیکنالوجی ہو, سرویلنس ہو, سیف سٹی کیمراز جو شہباز شریف صاحب نے شروع کیا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہر اضلاع میں, ہر ڈسٹرکٹ میں اس وقت موجود ہے, کام کر رہا ہے. جو انکمپلیٹ ہے انہوں نے اگلے 3 مہینے میں مکمل ہونا ہے. تو یہ کام ایسے نہیں ہوتے. یہ کام تب ہوتے ہیں جب آپ کا نیت ہو کہ عوام کو ریلیف دینا ہے,
عوام کا خیال رکھنا ہے, بچوں کا خیال رکھنا ہے. تو میری ایک دفعہ پھر تمام عوام سے گزارش ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کی خدمت کر رہی ہیں, آپ کا خیال رکھ رہی ہیں, آپ کی فلاح و بہبود, آپ کے روزگار, آپ کی اگر وہ آپ کی گلی, آپ کے گھر کے کوڑے کا خیال رکھ رہی ہیں تو آپ کو اپنی ذمہ داری نبھانی پڑے گی. میڈم یہ بتائیے گا کہ 2 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے معصوم. ایک سوال ہے ستھرا پنجاب کے حوالے سے کہ اس میں کچھ فیس کا مسئلہ بن رہا ہے کہ ٹیکس لگے گا یا فیس لگے گی, وہ کلیئر کر دیں. اور دوسرا سوال بسنت کے حوالے سے کہ سپریم کورٹ نے 2004 میں اس سے آرڈر کیا تھا جی کہ یہ شاید بسنت بالکل مکمل طور پر بند کریں گے, اس کو نہیں ہو سکتا. تو جو آرڈیننس آیا ہے اس میں اس کا فیصلے کا ذکر نہیں ہے, اور یہ کیا قانون میں تبدیلی آئے گی یا یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میں اس لیے بسم اللہ کیا ہے کہ برکت اللہ تعالیٰ کی بہت ضرورت ہے, اور اس میں یہ بھی میں بتاتی چلوں کہ یہ ایک تو منصوبے ہیں. ستھرا پنجاب کی پہلے میں بات کر لوں جو آپ کا سوال ہے. ستھرا پنجاب کے اندر ہر جو کانٹریکچوئل کمپنی ہے اس کے اندر ایک کمپلیٹ سیکنڈ فیز میں ریکوری پلان امبیڈڈ ہے, اور آپ نے اپنے اور وہ پورا ایک اس ایریا کی سوشو اکنامک کنڈیشن کو دیکھا گیا ہے, اور وہ بھی فائنل نہیں ہوا, وہ انشاءاللہ سیکنڈ فیز کے اندر فائنل ہوگا, آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا, اور اس کے مطابق اس کے اندر ریکوری پلان امبیڈ ہوگا. دوسری چیز ہے جو آپ نے بسنت کی بات کی, 2001 کا آرڈیننس ہے, اور جس طرح یہ تمام بحالی ہو رہی ہے اسی طرح ثقافت کی, اسی طرح ہمارے کلچر کی, ہمارے ہیریٹیج کی, اور وہ تمام میں ایک ضرور پریس ٹاک کروں گی اور میں آپ لوگوں کو ضرور دکھاؤں گی جو ٹورزم, آرکیولوجی, ہیریٹیج اور کلچرل ڈائیورسٹی کا ریوائول اور ریسٹوریشن اور کنزرویشن ہو رہی ہے, اس کی بھی مثال نہیں ملتی. آپ نے نہیں میں ختم تو کر دوں نا, ختم تو کروں. بسنت کی جو آپ نے بات کی 2001 کا یہ آرڈیننس تھا, اور اس کے اوپر مکمل 8 مہینے کام ہوا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ اس کے اوپر کنسلٹیشن ہوئی ہے, اور اس کو انسانی کوشش کے مطابق سکہ بند اس میں جو حفاظت کی تدابیر ہیں وہ اس قانون کا حصہ ہیں. یہ قانون بن چکا ہے, یہ آرڈیننس ایک آ چکا ہے, اور اس آرڈیننس کے ذریعے جو پورے اس کے ایس او پیز ہیں, اور یہ ایس او پی بالکل گراس روٹ لیول سے شروع ہوتے ہیں, اور اس کے اندر اس تمام سیکٹر کی, اس تمام چیزوں کی وہ آپ ضرور آرڈیننس پڑھیں. اس کے اندر کمپیریزن بھی ہے کہ کیا قانون پہلے تھا, کیا آرڈیننس پہلے تھا, اور اس کی پوری امپلیمنٹیشن رولز اینڈ رسپانسبلٹی کے ساتھ اس آرڈیننس کا حصہ ہے, اور اس کے مطابق اس کو. لیکن پھر دوبارہ وہی بات ہے کہ یہ تہوار لانا بہت بڑا فیصلہ تھا, کیونکہ جس وجوہات کی وجہ سے یہ بند ہوا, یہ وہ تہوار تھا جو لاہور کو دنیا کے نقشے کے اوپر نمایاں کرتا تھا, اور یہ وہ تہوار تھا جو لاہور میں اسپیسیفکلی ہم سب بچپن میں اس تہوار کو دیکھے. بڑا انفارچونیٹ تھا کہ ایک بڑی جنریشن جو ہے وہ اس تہوار کو منانے سے مسڈ رہی, لیکن اس میں سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اس ڈور بنانے والے کی, ڈور کو سیل کرنے والے کی, فروخت کرنے والے کی, ڈور کو لینے والے کی, جس نے بسنت کے لیے ڈور لینی ہے. ہم نے اپنے چیکس پروڈکشن سے لے کر, سیل سے لے کر, یوز سے لے کر سب پہ رکھیں. رجسٹریشن ہے, کیو آر کوڈڈ ہے, ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, سپرویژن ہے, مانیٹرنگ ہے, قانون کے اندر سزا اور جزا ہے, لیکن سب سے بڑی رسپانسبلٹی لاہور کے شہریوں کے اوپر ہے کہ اگر اس کا ریوائول وہ آنے والے وقت کے لیے مکمل کرنا چاہتے ہیں تو ان کی رسپانسبلٹی اور ان کی ذمہ داری کے بغیر یہ تہوار حفاظت کے ساتھ, محفوظ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ منانا مشکل ہوگا. تو اس میں میں بسنت کے اوپر ایک کمپلیٹ پریس ٹاک کروں گی, اس کے اندر تمام, اور یہ سلسلہ جاری رہے گا. میڈیا سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ اس کے اندر بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے, جو اس کی ڈیٹرنس ہے, جو اس کی آگاہی ہے, جو اس کی شہریوں کی آگاہی ہے, ڈور بنانے والوں کی ڈیٹرنس ہے, جو موٹر بائک کے اوپر لوگ ہوتے ہیں جو ایک حادثات کا شکار ہوتے ہیں, اس کے اندر اس کو فکس کیا گیا ہے, اس کے اندر پورا پلان ہے. لیکن آپ نے اپنے موٹر بائکس کے اوپر وہ اینٹناز لگانے ہیں جہاں موٹر بائک کی داخلہ کی اجازت نہیں ہوگی, اس کو مطلب پورے نظام کو امپلیمنٹ کرنا ہے حکومت کے ساتھ مل کر, تاکہ یہ ثقافتی فیسٹیول, یہ ہیریٹیج فیسٹیول, یہ کلچرل فیسٹیول, یہ سوشل فیسٹیول جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک ڈیسیجن لے کر پنجاب کو, پاکستان کو, لاہور کو لوٹایا ہے, اس کی بہار کو برقرار رکھنا لاہور کے شہریوں کی ذمہ داری. مریم صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد اچھی بات ہے,
کیا لاہور اور پنجاب کے شہری یہ بات یقین کر لیں اس بات پر کہ آئندہ کسی وی آئی پی کے لیے ٹریفک سگنل بند نہیں ہوگا, لوگوں کو آدھا آدھا گھنٹہ انتظار نہیں کرایا جائے گا؟ اور میری دوسری بات کہ آپ نے سی سی ڈی کو بڑا خراج تحسین پیش کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مبینہ طور پر لگ بھگ 1000 لوگ ماورائے عدالت جن کا قتل کیا گیا ہے, تو وہ آئینی کور ہے؟ دیکھیں, میں آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ جو آپ نے پہلا سوال کیا ٹریفک سگنل کا, یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پہلی میٹنگ میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے سب سے پہلے منگوایا کہ روٹس بتائیں, وی آئی پی روٹس کہ مجھے بتائے جائیں. اور میں آپ لوگوں کی ایک یہ بھی آگاہی میں اضافہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جاپان گئے, بیجنگ گئے, ٹرکی گئے, اور میں وزیر اعظم کے ساتھ بھی میں نے کافی سفر کیا. روٹس پوری دنیا میں لگتے ہیں, ہمارے لیے روٹس لگے, برازیل میں بھی لگے, جاپان میں بھی لگے, چائنا میں بھی لگے, اور ٹرکی میں بھی لگے, بالکل مکمل. چائنا میں تو اتنا لگا کہ روڈز بلاک کی, روٹس انہوں نے بلاک کر دیے. تو یہ بھی تھوڑا سا میں ضرور یہ کہوں گی کہ جو روٹس کی وہ تو کی ہے ہم نے میپنگ, ٹائمنگز, اور اس کے جو ٹائم کتنا ہونا چاہیے اس کی. لیکن یہ میں ضرور بتا دوں کہ جس قسم کے فیصلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اور بھی لیے ہیں اور لوگوں نے لیے ہیں اور لوگ کام کر رہے ہیں, سیکیورٹی از اے کنسرن, اور اس کے اوپر بھی محفوظ پنجاب بنانے کے لیے بھی ہم سب کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. لیکن یہ جو ہے نا کہ روٹ لگ گیا تو وی آئی پی کے لیے لگا, یہ ہر جگہ ہوتا ہے یہ کام. ہاں, یہاں تک ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا ایئرپورٹ پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں, جو کبھی کبھی گیسٹ کو بھی وی آئی پی جو باہر سے آئے ہوتے ہیں تو وہ آوازیں کستے ہیں لوگ کہ جی یہ دیکھیں لائن. وہ ہر جگہ کے اوپر ایک رسپیکٹ کے ایلیمنٹ میں ہوتا ہے, لیکن اس کا ناجائز استعمال, اس کا بے دریغ استعمال, اس کا کسی ایس او پی کے تحت استعمال نہ ہونا, اس کی وزیر اعلیٰ نے مکمل طور پر پابندی لگا دی. اچھا میڈم, آپ نے کہا کہ آرڈیننس کے اوپر بعد میں ظاہر آپ پریس کانفرنس کریں گی بسنت کے حوالے سے, لیکن اس آرڈیننس کی جو رپورٹ ہوا ہے اس کے مطابق تو 18 سال سے کم عمر بچے پتنگ نہیں اڑا سکتے. اس میں کیا لاجک ہے, اور پھر سزائیں ہوں گی ان کے لیے؟ کس طرح سے ایک پورے شہر کی آبادی ہے, 1.25 کروڑ کی آبادی ہے, کس طرح سے اس کا تعین ہوگا کہ 18 سال عمر کس کی؟ میں آپ دیکھیں, میں نے آپ کو کہا نا کہ تعین, ہر چیز کا تعین حکومت نے نہیں کرنا, ان والدین نے بھی کرنا ہے, ان لوگوں نے بھی کرنا ہے, ان شہریوں نے بھی کرنا ہے. میری پوری مطلب 18 سال سے کم عمر بچہ گاڑی نہیں چلا سکتا. کیوں چلاتا ہے؟ دیکھیں, بچہ گھر سے گاڑی لے کے نکلتا ہے نا, گاڑی اور کسی کی والد, میں آ رہی ہوں اس پہ, میں آ رہی ہوں. اسی طرح موٹر بائک کو کل 16 سال اس کی وہ کر دی ہے, کیونکہ پیرنٹس سے یہ آئی تھی کہ بچے یونیورسٹیز میں جاتے ہیں, کالجز میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں, تو اٹینڈنس کے اوپر بھی ایک فال آؤٹ آیا, 2 دن 3 دن جب سختی کی گئی تو اس کو اس بات کو سمجھتے ہوئے 16 سال کر دی گئی, کیونکہ مقصد فیسیلیٹیشن تھا. جو آپ نے بسنت کی بات کی ہے, اس کے اندر جو ایریاز ہیں ان کو میپ کیا گیا. یہ میں نے جیسے پہلے کہا 8-9 ماہ کا سلسلہ تھا, جس میں اس کی پوری کنسلٹیشن کے ساتھ, میپنگ کے ساتھ وہ تمام چیکس رکھے گئے ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بسنت کے معاملے میں شہریوں پر ذمہ داری ہے جس کو نبھانا ان کا فرض ہے. بسنت صاحب ذرا بسنت کے اوپر سوال کر رہے ہیں, میں تمہارا بیپر سنا ہی ہوں. آپ نے سکھا پنجاب بتایا, اسموک کے خاتمے کے لیے مثبت اقدام, آپ کہتے ہیں پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے, ڈرگس مافیا کے خلاف بڑا ایکشن لیا, بہت مثبت رول ہے, لا اینڈ آرڈر ہے, قبضہ مافیا ہے, اور سب سے بڑی بات آپ نے کی کہ قانون پر عمل درآمد کرانا ہماری ذمہ داری ہے, اور چائنا سے آپ نے لیا کہ پولیٹیکل ول ہونی چاہیے. قانون کہتا ہے 2001 میں موجود تھا کہ بسنت کی خلاف ورزی پر ہونا, 22 جاں باغ ہو گئے, بچے رل گئے, گھروں کے میں ان کے چولہے برباد ہو گئے, گھر تباہ ہو گئے, کہ 22 جو ہے وہ ہلاکتیں ہوئی. 40 روز بعد, یعنی ایک ہلاکت 40 روز پہلے ہوتی ہے, ایک آرڈیننس جاری ہوتا ہے بسنت کا. اس میں آپ ایک بتاتے ہیں کہ جو خطرناک مواد ہے وہ استعمال نہیں ہوگا, لیکن شرط ڈیپٹی کمیشن کے ساتھ اٹیچ کر دی. نمبر 1, اس کا مطلب قانون کی چھتری کے تلے کھونے کھیل کی اجازت ہوگی. نمبر 1. نمبر 2 کہ اگر خدا نہ خاصہ کوئی ایک جاں باغ ہو گیا, آپ قانون کو غلط پڑھ رہے ہیں, چلے میں اتنا ہی کہہ سکتی. یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی ایک بندہ ہلاک ہو گیا خدا نہ خاصہ اس سارے کھیل میں, تو مقدمہ کس پر درج ہوگا؟
नंबर एक। नंबर दो, देखो हसन, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, आपके मैं कंसर्न्स पहले भी सुनती रही हूँ, आपका एक माइंडसेट है और वो माइंडसेट आवाम की बेहतरी के लिए है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि हम सब यहाँ टेबल पे बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि किसी की भी जान जाए। ये जो मैंने आपको बाकी सारी चीज़ें गिनवाई हैं, ये इसीलिए ना कि लोगों की जानें बचाई जाए, ठीक है ना। तो फेस्टिवल्स जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं जब नेशंस उनको मनाने की तमीज़ और तफरीक रखती हैं। जीप रैलीज होती हैं ना, उनमें भी हलाकतें होती हैं, उनके अंदर भी जाने जाती हैं क्योंकि आपने वो SOPs को एडहर नहीं किया होता। आप आज हेलमेट या आप आज ये जो ट्रैफिक हादसात हैं जाती है ना जाने, उसमें भी गाड़ी किसकी लगती है, डेथ किसकी होती है। तो जिम्मेदारी जो है हमने कोशिश ये की है कि इस कानून के अंदर तमाम वो एडमिनिस्ट्रेटिव, और जो आपने DC की बात की, DC इजाज़त नहीं दे सकता बगैर जो दूसरी डोर के बनाने की। DC इंश्योर करेगा कि वो डोर नहीं बनेगी, इसलिए DC, AC, जिला कमेटी, नीचे यूनियन काउंसिल, नीचे जो मोहल्ला कमेटी है उस तक इसको लॉक किया गया। तो ये DC इजाजत नहीं देगा कि आप इस डोर के अलावा किसी और, उसको मशरूत DC को इसलिए नहीं किया गया कि आपने किसी और डोर की इजाजत दे सकते हैं। नो, DC के पास कोई इख्तियार नहीं है इस कानून के बरक्स किसी भी चीज की इजाजत देने का। DC की ये जिम्मेदारी जरूर है कि वो इंश्योर करेगा कि ये कानून की अमल दरामद होगा। अच्छा, मतलब आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में ये फरमाया कि 2 साल जो है वो मुकम्मल हो रहे हैं हुकूमत को अगले 2-3 माह में। तो साफ सुथरा पंजाब और इसके अलावा जो मंशियात के खात्मे के लिए आपने काम किया, ये बड़ा ज़रूरी था क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट तक दरखास्तें गई मंशियात के कॉलेजेस में दाखिले के लिए। तो ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं, यहाँ से ये मंशियात स्मगल हो गए KPK से, बलोचिस्तान से और सिंध वाली साइड से, ये पंजाब में दाखिल कैसे होती रही है, ये बड़ा एक बुनियादी सवाल है। और दूसरा, जो वालिदैन हैं उनका ये मुतालबा है कि ये जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बन गए हैं बच्चों के, इनके फ्यूचर्स तबाह हो गए। वो किसी बस में जाएंगे तो वो जब उसका शनाख्ती कार्ड मारेंगे तो उसका रिकॉर्ड निकल आएगा, तो वो फिर वहां पे पैसे देना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हैं जो बड़ी जरूरी है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो कब से कब खत्म इसमें एक और चीज भी ऐड कर ले, ये बड़ा जरूरी है। देखिए, ये कल डिसाइड हो गया है, इसमें जो क्रिमिनल रिकॉर्ड की आपने बात की है वो डिसाइड हो चुका है, इस पर वापसी भी हो चुकी है।